جی ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کے لیے ابھی تھوڑی ہی دیر میں فون لائنز جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی اور ہم آپ سے بات چیت بھی کریں گے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ابھی وقفے سے پہلے ایک جو ہمارے تجزیہ نگار تھے معصوم رضوی صاحب، ان سے ہم نے بات چیت کی. جو حالات اس وقت جا رہے ہیں، ظاہر ہے ان حالات کا اسلامی طور پر جو ہے اثر انداز کس طرح ہو رہے ہیں مذہب اسلام پر اور مسلمانوں پر، ان کا بھی تھوڑا تجزیہ کیا اور دیکھا کہ کس طرح سے جو لوگ اس وقت مصروف ہیں دہشت گردوں کا صفایا کرنے میں، ان کو کس طرح سے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ان کو کس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے. شجاع خان زادہ کے بارے میں بات کی گئی کہ کیا فیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں اور کیا جو عوامل ہیں ان کی شہادت کے پیچھے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی کہ اس وقت کراچی میں ایم کیو ایم کے جو رشید گوڈیل صاحب کو جو شکار بنایا گیا ایک ٹارگٹ کلنگ کا، اس کے بارے میں بھی بات چیت کی. ان باتوں کو مزید لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے آج کا ٹاپک رہے گا مجرم کون. ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ مجرم کون ہیں. ہم لوگوں میں ہی چھپے ہوئے ہیں، ہم لوگوں میں ہی ہیں، حکومت میں ہیں، عوام ہے. کون سب چیزوں کی کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کار فرما ہیں ایک معاشرے کو خراب کرنے میں، معاشرے میں انارکی پھیلانے میں اور معاشرے کا بگاڑ کا سبب بننے میں. تو اس ٹاپک پر آج بات چیت کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ کی گفتگو اور رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم یقیناً اس سے بھی ہم بہت سارا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں بھی بہت سارے ایسے پوائنٹس ملتے ہیں، ایسے نکات ملتے ہیں جن کی وجہ سے ہم مزید جو ہے اس سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو جی ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا رہے گا مجرم کون. جی علی بھائی، یہ ایک جنرل ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں اور بہت بالکل صحیح بات ہے کہ مجرم کون ہے. اس میں ظاہری بات ہے، آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس وقت دعائیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے بظاہر، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ طول دے رہے تھے اس آپریشن کو، نہیں چاہ رہے تھے. انہوں نے کمیٹیاں بنائیں، اس میں آپ نے شخصیات بھی دیکھی، بڑی بڑی شخصیات بٹھائیں کہ جی ان کو یہ ان کی سہولت کار ہیں. اصل قوموں کے مجرم وہ ہیں جو مجرمین کو پناہ دیتے ہیں، نہ کہ صرف ایک مجرم. ایک مجرم ایک برین واش انسان جو کہ گھر بار چھوڑ کے گن لیے کھڑا ہوا ہے، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے بالکل اس میں، مگر اس کے پیچھے وہ خفیہ ہاتھ جو اس کو بنانے والے ہیں، جو اس کو جو ہے وہ پروان چڑھانے والے ہیں، جو اس کو آخر تک سیف کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جب وہ بہت بدنام ہو جاتا ہے خوبصورتی سے ریپلیس کر دیتے ہیں. یعنی آج تک ایک جماعت کالعدم تھی، اس کو بند کر دیا. وہی لوگ بینے ہی وہی لوگ دوسرے نام رکھ کے دوسرے ٹائٹل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہی آفس، وہی یونٹس، وہی بلڈنگیں، وہی جھنڈے، وہی شکلیں، وہی صورتیں، نئے نام کے ساتھ آ گئے. اب کیا ہو گیا جی، یہ زمزم سے نہا کے آ گئے، پاک ہو گئے. بالکل مطلب کالعدم ہوتا ہے، کالعدم کا مقصد یہ ہوتا ہے سب کو اندر کرو. یہ نہیں کہ ان کو کہا جی آپ نام چینج کر دیں ہم آپ کو تحفظ دیتے ہیں. یہ اصل مجرم ہے قوموں کے. تبھی وہ برائی کی جڑ ہے وہ نہیں ختم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ آگے سے آگے مختلف شکلوں اور مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے برائی کی جڑ کو پانی دے رہے ہیں. اس درخت کو جو پودا لگایا تھا جنرل ضیاء الحق نے، جو کہ مطلب اس کا نام ہی عجیب ہے، مطلب ضیاء الحق وہ ایک مطلب ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا پاکستانی قوم کے لیے، جس نے وہ کانٹے دار پودا لگایا تھا جو بڑا ہو کے ایک تناور درخت کانٹے دار درخت بن گیا، جس کا کام لوگوں کا خون چوسنا ہے. اس کو یہ پانی دیتے ہیں، آبیاری کرتے ہیں اس کی. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک کال شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. موسی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. جناب علیکم السلام. نقوی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، فرمائیے. آپ کو بھی. موسی صاحب آج پہلے تو میں بات میں کروں گا. پہلے میں یہ بتاؤں کہ افغانستان کی آپ بات کر رہے تھے بھائی کراچی سے، تو ہم نے آج تک جو چیز دیکھی ہے نا وہ یہی دیکھی ہے کہ افغانستان کی ہر صورت ہر حالت بدلتی رہتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے کچھ تھوڑا پیچھے جائیں تو ترقی تھا، پھر وہ اٹلی سے بھی ایک بلایا گیا تھا وہ افغانستان کا جو وہاں پہ سیاسی پناہ پہ تھا، وہ بھی آیا تھا، وہ بھی صدر بنا. پھر سردار داؤد بھی بنا جب بھٹو نے کانفرنس بنائی تھی اسلامی ممالک کی، تو اس میں وہ بھی اکڑا ہوا تھا سردار داؤد بھی. تو یہ حال بدلتے رہتے ہیں اور ان کے مزاج جو بدلتے رہتے ہیں افغانستان والوں کے. پھر آپ ملا عمر کو بھی دیکھا جو آیا اور اس نے اسلام کے نام پہ جو وہاں پہ دہشت گردی کی، خود تو غاروں میں چھپا رہا
اور مرنے کا بھی کسی کو اطلاع نہ دی، اور لوگوں شیعوں کو وہاں پہ مارتا رہا، وہاں کی عوام کو مارتا رہا اور وہاں پہ ظلم ڈالتا رہا، لیکن خود بے نام ہو کے چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں افغانستان کی آپ کے سامنے تاریخ ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن آج تک یہ عوام کو پتہ چل جانا چاہیے افغانستان کی کہ افغانستان کی عوام کا جو تعلق پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے وہ ان کا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں بھائی ہیں، ایک دوسرے سے دور رہ نہیں سکتے، چاہے اوپر والے جتنے سیاستدان آئیں اور گھومتے آئیں وہ ان کو ایک دوسرے دور کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سلسلہ تو چلتا نظر آ رہا ہے. جہاں تک آپ کا تعلق آج کے ٹاپک کا مجرم کون، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ٹاپک یہ ہوتا تو اور بہتر ہو جاتا کہ نامعلوم کون. کیوں آج تک ہم نے جو دیکھا ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کوئی رپٹ کوئی پرچہ درج ہوتا ہے تو اس پہ کہہ دیتے ہیں جی مجرم نامعلوم. یہ نامعلوم جو ہے یہ کون ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ نامعلوم کا ہونے والے جو ہے جو آج تک نامعلوم ہی رہے اور ان کو پکڑا بھی گیا تو پھر ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، تو نامعلوم کر کے چھوڑ دیا گیا. کیا ان کے پیچھے جو ان کو نامعلوم بنانے والے ہیں ان کو آپ نے بے نقاب کرنا ہوگا، ان کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا. نامعلوم مجرموں کے ہاتھ کھلے چھوڑ کے، درندوں کے ہاتھ کھلے چھوڑ کے انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس پہ آپ اگر نظر رکھتے تو میرے خیال میں اور آپ کا بہتر ہو جاتا سلسلہ. ہاں اب رہے گی بات کہ میں آپ کے ٹاپک بھی پھر آ جاتا ہوں کہ مجرم کون. تو مجرم کون اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو پتہ نہ ہو. مجرم تو سارے کے سامنے ہیں. مجرم تو وہ ہیں جو سارے صاحب کے سامنے. کیا 10 محرم کو پہ راول پنڈی میں جو کچھ ہوا کیا اس میں مجرم نہیں تھے آپ کو پتا؟ جنہوں نے امام بارگاہوں کو جلایا، جنہوں نے وہاں پہ اینٹیں برسائیں، جو پہلے پروگرام بنا کے بیٹھے ہوتے، کیا وہ مجرم نہیں تھے؟ کیا ان کا کسی کو پتا نہیں تھا؟ کیا حکومت نہیں جانتی تھی؟ اور پھر اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ کے شیعوں کو پکڑنا اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے مظلوموں کو پکڑ کے جائے ان پہ پرچے کرانے، کیا یہ سارا کچھ نظر نہیں آتا آپ کو؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مجرم کون ہے؟ مجرم کا سب کو پتا ہے، لیکن مجرموں سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں دیکھنا یہ ہے. کیا انتخابات جو ہوئے 2013 میں کیا وہاں سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کیا پیپل پارٹی اور یا دوسری پارٹیوں کے اوپر یہ پابندی نہیں لگی رہی ان کے ہم باہر نکلو گے تو مار دیں گے اور دوسروں کو آزادی نہیں دے رکھی؟ کیا وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے کہا کہ دفتر یہاں پہ کھلاؤ؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ جب آپ مجرم کو ڈھونڈنے چلیں گے تو ان کے جو ڈانڈے ہیں وہ جا کے ملتے جہاں پہ ہیں وہاں تک آپ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو رکنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ تو وہ خود حکومت میں بنانے والے، قانون بنانے والے اور حکومت کرنے والے وہی اس میں شامل ہیں. کیا رانا ثناء اللہ کو آپ نہیں جانتے؟ کیا وہ ان کے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا؟ کیا اس نے ملک صاحب کے گھر میں خرچہ نہیں دیا؟ کیا ملک صاحب نے خود نہیں کہا تھا کہ میں اس کا شکریہ ادا کرنے جو میرے گھر خرچہ دیتا رہا ہے؟ تو کیا وہ مجرم کون میں نہیں آتا؟ یہ سب کچھ آتا ہے، اس میں سب کچھ ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو پکڑنے والے ہیں وہی مجرم ہیں. جب ان کی تفتیش کرو گے تو وہی مجرم نکلیں گے. وہی ساری بات آپ دیکھیں، خانزادہ جیسا بہادر آدمی اور فوج کا ایک نڈار اور بے باک آدمی تھا جس کو شہید کیا، وہ وزیر داخلہ تھا، حکومت کا ایک عہدیدار تھا، تو کیا اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ جب بے باک باتیں کر رہا تھا تو کیا حکومت اندھی تھی، بولی تھی؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بے باک باتیں کر رہا ہے، اس کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے؟ تو کیا حکومت نے اس کی حفاظت کی؟ نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ وہ بات کر رہا تھا طالبانوں کی، وہ بات کر رہا تھا دہشت گردوں کی، تو جن کے ڈانڈے دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہیں وہ اس کی حفاظت کیسے کر سکتے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. اب جب آئیں گی آپ کے سامنے تو پھر آپ کو اس کے مجرم جو ہوگا اس کو کون نہیں کہیں گے، وہ مجرم جو ہے وہ ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کے اندر اتنی سخت نہیں. عوام جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، عوام کے اندر اتنی ہمت نہیں یا طاقت نہیں، یا عوام چاہتے نہیں ہے، یا عوام کو تماشبین بنی بیٹھی ہے جو ان مجرموں کو پکڑنے میں خاموشی اختیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے. جس کا جنازہ گھر سے اٹھ جاتا ہے اس کے گھر میں رونا پیٹنا پڑ جاتا ہے، جو باقی وہ کہتے ہیں چلو ہمیں کیا، اس کے گھر میں ہم تو بچے ہوئے ہیں. جب یہ نظریہ بدلو گے، جب نظریات سے ہٹو گے، ایک ہو جاؤ گے، ایک گھر میں جنازہ اٹھا ہے تو سمجھو کہ ہمارے گھر میں جنازہ اٹھا ہے، کل ہمارا بھی اٹھ سکتا ہے، تو پھر آپ لوگ ان مجرموں کو بھی پکڑ لیں گے. اور مجرم کون نہیں ہوگا، مجرم وہی ہوگا جو آپ کے سامنے. بہت خوبصورت احسن، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد شکوف لندن سے بول رہا ہوں. آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام. جناب بھائی آپ کو میرے پیارے علی مسیح صاحب کو تم کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہزادوں کی میں باتیں سن رہا ہوں, شیر بیٹی کے ٹوٹکے بھی سنے, اور علی صاحب کی جو اپنے سنے اللہ تعالیٰ کے نبی کے قول وغیرہ, تو دل بہت خوش ہوتا ہے. اور آج کا ٹاپک یہ ہے کہ مجرم کون ہے. ہر وہ شخص مجرم ہے جو جھوٹ بولتا ہے, چوری کرتا ہے, دھوکے کرتا ہے اور سچ کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا. میری دعا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اس جھوٹ, چوری اور غیبت اور دھوکے بازی بجائے, کیونکہ یہ ہر گھر میں دشمن بیٹھا ہوا ہے, اور اس دشمن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اہل بیت کی مدد کی ضرورت ہے. جب تک ان کی مدد نہیں ہوگی شیطان یہاں پر حملہ کرتا رہے گا, اور ہم حملے کو روک نہیں سکتے جب ہم تابع داری کے درجے میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ہر نبی اور اہل بیت ہر بھائی کو بچاتا رہتا ہے. جیسے حضرت علی علیہ السلام 25 سال تک لوگوں کے درمیان رہے اور حملہ کرنے والے بہت تھے, لیکن کسی آدمی کی ضرورت نہیں کہ ان کے نزدیک آ سکے. بات یہ ہے کہ شیطانوں سے بچتے رہو, یعنی جھوٹ سے, چوری سے, غیبت سے, وعدہ خلافی سے. یہ شب شیطان کے ہتھکنڈے ہیں, اور شیطان کے ہتھکنڈے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کی اور اہل بیت کی مدد کی ضرورت ہے. رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندگی میں گزارے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ گزارے جو ان کے دشمن تھے, لیکن ان کو جرأت نہیں پڑی, تلواریں ان کے ہاتھ سے گر جاتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ والوں کی شان ہے کہ ان کو مارنے کے لیے کسی شیطان کی جرأت نہیں کہ ان کے نزدیک آ سکے. بات یہ ہے کہ سچ کا ساتھ دو اور نبیوں کا ساتھ دو اور اہل بیت کا ساتھ دو. جو آدمی سچ کا ساتھ نہیں دیتا ویسے بھی وہ شیطان ہے. تو شیطان کے لیے موت ضروری ہے. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جھوٹ سے, غیبت سے, چوری سے اور دھوکے سے بچائے, تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے کوئی نزدیک آ سکے. جناب علی موسی صاحب سے جانا چاہتا ہوں, آپ شہزادوں کا شکریہ, اور آپ سب کو جناب ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ جی اللہ علیکم السلام. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جناب علی خوش آمدید. میں موسٹلی وقفے کے بعد آتا ہوں, لیکن وہ چھوٹی بچی کے لیے ٹائم نہیں بچتا, تو میں نے سوچا کہ نہیں وہ زیادتی ہوگی, کہ پھر وہ اس کو بڑی شوق سے آتی ہے, سناتی ہے, تو اس کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے اور وہ آتی رہے ٹی وی پہ. تو اس لیے میں نے کہا کہ بھیا وہ مجھ پہ نا الزام لگا دے کہ محمد علی بھائی ٹائم لے جاتے ہیں اور مجھے ٹائم نہیں ملتا. تو اس لیے بھیا میں نے, معصوم بچے وہ فرشتے ہوتے ہیں, ان کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, مجرم کون. اگر ہسٹری شروع کریں گے تو پھر اس میں گم ہو جائیں گے مجرم کون, لیکن ہم چھوٹی سی ہسٹری کو لیتے ہیں, وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا تھا رحمۃ اللہ نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, مجرم یہاں سے شروع کر لے. اس کی بڑی لمبی لسٹ ہے. اس میں مجرم کون تھے؟ انہوں نے جگیردار کی نشاندہی کر دی تھی. پھر حکومت ہے, عدلیہ ہے, علماء دین ہے, گدی نشین ہیں. ان میں سب سے بڑا جو مجرم ہے نا وہ ہے مفتی, جو ہمارے امت میں بیٹھا ہوا ہے. یہ سب سے بڑے مجرم ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ علی بھائی ہم سب چاہتے ہیں, اس مجرموں کی بڑی لمبی لسٹ ہے, اس کو میں کربلا تک بھی لے جاؤں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم تھوڑا مختصر ہوتا ہے. میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ کون کون سے مجرم ہیں. اس میں خود بھی آتا ہوں, جو میں فون کر رہا ہوں محمد علی, یہ خود بھی مجرم ہے. اگر آج جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہمارے سن رہے ہیں, فون کرنے کا, ٹی وی پہ آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے تک بات پہنچ جائے. اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس پاور ہے, ہمارے پاس پاور نہیں ہے. ہم سوچ ہی دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک خرابی ہے. اگر وہ اس خرابی کو دور کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. یہ محکمے تو میں آپ کو گنا دیے.
آج اگر ہم نے قرآن پاک کی بالادستی چاہتے ہیں، رب کا قانون چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا مشن ہے، اس کو آگے لے چلیں، ہم کو ایک کام کرنا پڑے گا سب کو. ہم سب مجرم گھروں میں بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس اولادیں ہیں، جوان ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، سب کچھ یہاں پہ ہے. ہم کو اس دنیا میں کنٹریبیوشن کرنی پڑے گی. وداؤٹ کنٹریبیوشن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس کی بالادستی قائم نہیں کر سکتے. ایک بات یہ کلیئر کٹ سب کچھ ہے. آج آپ نے سب کچھ آج کا آپ کو کرنا پڑے گا، اپنے گھروں سے شروع ہونا پڑے گا. یہ جو طالبان جو بیٹھے ہوئے تھے یہ امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا بدنما دبا ہے. یہ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ جو جیکٹیں پہنتے ہیں، یہ جنہوں نے ابھی گولیاں ماری ہیں کراچی میں، اور جنہوں نے ایک شہید کیا ہے، ہمارا کرنل شہید کیا ہے شہداد کو، یہ سارے کے سارے اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا بدنما دبا ہے. اس کو سب کو مل کے بلا تفریق سب کو مل کے اس کو جو پاکستان سے ان کو ریموو کرنا پڑے گا. پاکستان سے کیا، یہ پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا ایک کینسر ہے یہ جو پھیلا ہوا ہے. اس کینسر کا جو ہے نا علاج کرنا پڑے. اس میں جو میں اور بھی مجرم کی لسٹ بڑھا دیتا ہوں. اگر ہمارے پاس یو این اے ہے، ہم چاہتے ٹھیک ہے وہ کام کر رہی ہے، لیکن اس میں بھی مجرم بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان کو کشمیر کے مسئلے کا نہیں پتا کہ کتنے لاکھوں لوگ قتل ہو گئے ہیں اس چھوٹے سے خطے کے اس حل کے لیے جس کا حل ہے اور جس کا حق ہے اس کو دے دی جائے. تو یہ اس میں بڑی بڑی مچھلیاں وہ بھی مجرم ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے کھٹمل چھوڑ دیے، یہ جو ٹیررسٹ ہمارے چھوٹے، یہ کھٹمل ہے چھوٹے چھوٹے، ان کو ہم مار سکتے ہیں. ان کے لیے جنرل رحیل صاحب نے، رب نے ہم کو ایک تحفہ دے دیا ہے، اور ہم ان کے لیے دعا میں تو ہر روز نماز میں تہجد میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو لمبی زندگی دے. اور یہ ایک ایسی قائد اعظم کی جو سوچ ہے ہمارے قائد کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو ہمارے اوپر بڑے بڑے بدنما دھبے لگ چکے ہیں، یہ ان کو دھو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی رب تعالی ان سے کچھ نہ کچھ کام لے گا. تو آج جو میں نے وہی بات کہی ہے کہ آج ہم ہر آج اپنا، میں محمد علی اپنا دروازہ کھولے نا تو یقین جانیے خالی پڑا ہوا ہے. کہیں نہیں میں دیکھ رہا کہ ہماری یا جین میں ہے یا ہماری نسل میں ہے. میرے ڈیڈی مجھے کہتے تھے یار لگتا ہے کہ میں جین کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں کہ ہماری جین میں یہ جو سائنٹسٹ کیوں نہیں آگے آ رہے، ہماری جین میں کوئی بڑے بڑے کریٹو کیوں نہیں بن رہے، یہ کیا وجہ ہے. تو اس کے لیے ماحول نہیں ہے. یہ ٹیررسٹ جو ہیں، یہ جو سوسائڈ بم ہے، یہ ہمیں کہاں سکون لینے دیں گے. وہی ہے یہ کھٹمل رات کو منجی میں چارپائی میں ہوں گے تو آپ ساری رات سو نہیں سکتے. صبح اٹھیں گے تو نیند کے مارے ہوئے کیا آپ کام جائیں گے، کیا اسکول کریں گے، کیا اسکول کا ہوم ورک لیں گے. یہ جو ٹیررسٹ ہے، یہ میں ان کو الفاظ کیا کہوں ان کو، تو انہوں نے ہماری نیندیں برباد کر دی اور قوم کا ستیہ ناش کر دیا. ستیہ ناش کر دیا لوگوں نے، انہوں نے، اور اسلام کے نام پہ. پھر دوسری بات ہے کہ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ تعلیم ہے قرآن اور رسول کی، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. یہ لوگ جو ہے یہ بدنما، سب لوگ آج اٹھو، جہاں جہاں ہدایت ٹی وی کی آواز جا رہی ہے، اللہ کے بندو اٹھو. اور جنرل رحیل آپ کو مل گیا ہے، اس کا ساتھ دو، قوم ساتھ دے، سیاستدان ساتھ دیں، علماء دین ساتھ دے. بھئی قوتیں، اچھی قوتیں اس کے ساتھ مل جائیں. آج آپ کے پاس ٹائم ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ چائنا نے بھی ہماری حمایت کر دی ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے بھائی، ٹیررسٹ سے آگے بڑھنا ہے، اور کراچی کے بھی حالات ہی کرنے. اس کے لیے بھی ہم اس پروگرام میں نہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں ہم یہاں سے تجاویز دیں گے. نواز شریف کو نہیں، اس کے لیے علی بھائی یقین جانیے شہباز شریف اور نواز شریف پنجاب کے لیے ایسی تجاویز تھی کہ دے سکتا تھا. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اپنا کیا کہتے ہیں جنرل مشرف آئے یا جنرل رحیل آئے، ان کو ہم تجاویز دیں گے. لیکن نواز شریف کو اب میں تجاویز نہیں دوں گا، پاکستان کے لیے دوں گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ میری بہن اور علی بھائی مجھے ٹائم دینے کا. ہم سب مجرم ہیں. اس کی آج ہی اپنے گھروں سے شروع کریں، اور یہ دبا جو اسلام کے نام کے اوپر بڑھ رہا ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیر علی بھائی اور میری بہن مجھے ٹائم دینے کا. بہت شکریہ جی آپ کا. جی بالکل، باتیں جو ہیں وہ بہت صحیح ہمارے کالرز کر رہے ہیں، لیکن وقفہ کا ٹائم ہوا جاتا ہے. ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف،
اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی مزید فون کالز لیں گے اور آپ سے اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے اور آپ کی کالز کو شامل کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.